آپ اپنا تعارف کریں ان کی لبے پہ آ کے کیا ملا، کیا ہے دعا، کیا ہوا، کیا کھویا، کیا پایا؟ میرا نام فوزی ہے، میں ہاؤس وائف ہوں اور میں جب یہاں آئی تھی تو میرا بیٹا بیمار ہے، میں اس کی وجہ سے یہاں پہ آئی تھی. لیکن جب یہاں پہ آئی مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ نہیں بیمار تھا، وہ بیمار تھا. اور جب اپنے آپ کو سوچا کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں، کہاں پہ ہم بیمار ہیں، تو ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان کر رہے تھے. ہم دونوں میں اتنا زیادہ اختلاف تھا کہ ہمارے بچے جو تھے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے. میں اپنے موقف پہ نہیں ہٹ رہی تھی، وہ اپنے موقف پہ نہیں ہٹ رہی تھی. اس کے بعد جب دیکھا کہ بچے بالکل جو ہے نا وہ ختم ہو رہے ہیں، پھر اب یہاں آ کے دعا میں آ کے یہ سیکھا کہ نہیں، ہم نے کہاں پہ آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے اور کیا. الحمدللہ آج ہم بیٹھ کے آپس میں بات کرتے ہیں، ورنہ ہم ایک دوسرے کو سننا بھی نہیں چاہتے تھے. وہ کہتے تھے آپ غلط ہو، میں کہتی تھی میں غلط، آپ غلط ہیں. لیکن اس دعا کرنے سے اور یہاں پہ آ کے بیٹھنے سے جو سکون، اور مجھے اس پلیٹ فارم کی تلاش تھی جہاں پہ ہم دونوں بیٹھتے اور ایک دوسرے کو سنتے، اور یہاں پہ آ کے ہمیں یہ ملا کہ ہم دونوں ایک ہی بات کے اوپر متفق ہو گئے اور ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے کو کے سامنے سرنڈر کر دیا. اور میرا خیال ہے کہ دعا کو چھوڑنے کا تو خیر سوچ بھی نہیں سکتی. اور جب میں دعا کسی کو کرواتی ہوں نا تو جو سکون مجھے ملتا ہے وہ شاید میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں. میں نے اپنے ممبر پہ بیٹھ کے پڑھا یا سنا یا اس کو فالو کیا، اس چیز کو میں نے کبھی بھی فالو نہیں کیا کہ جو دوسروں کو معاف کرنا. پڑھا بھی بہت، بتایا بھی بہت، لیکن اپنے اوپر اپلائی نہیں کیا. جب اس کو اپلائی کیا تو اس کا کچھ اور ہی مزہ تھا، کچھ اور ہی سکون تھا. جب لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں، کیونکہ مولا علی کے قول کو بڑا بیٹھ کے بتایا جاتا ہے، بڑا اس کے اوپر تقریریں کی جاتی ہیں، بڑے قصیدے پڑھے جاتے ہیں. لیکن وہی بات کہ علی کو مانتے ہیں، علی کی مانتے نہیں، یہ بات آ جاتی ہے. تو جب علی کے ماننے کا ارادہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس ارادے تک پہنچا دیتا ہے. شکر ہے اس پروردگار کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہاں تک ہمیں پہنچایا ہے، ورنہ ہم پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے ہیں. اور اپنے آپ کو بڑے نیک پارسا سمجھ رہے تھے، بڑے علم والے سمجھ رہے تھے. کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم تو خالی ہاتھ تھے. وہ ساری سندیں، وہ سارے سرٹیفکیٹ، وہ ساری کتابیں وہ دھری کی دھری رہ گئی ہماری. اور جو علم اب پایا ہے بڑا آسان تھا، شکر ہے اس کو پا لیا، وہ صبر اور سکون مل گیا. یعنی آپ کا بیٹا بیمار تھا، جی، دوائیوں پہ تھا، جی، اللہ نے کرم کیا وہ ٹھیک ہو گیا. شکر. تو وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں ہے، جی ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے ماشاء اللہ. جی. لیکن آپ نے نتیجہ، آپ کو یہ سمجھ آیا کہ مسئلہ آپ دونوں پیرنٹس میں تھا. جی. آپ لوگ آپس میں جو آپ کی بحث مباحثہ گھر میں یا ڈس بنی تھی. جی، میرے ہسبینڈ اہل سنت سے تھے، میں اہل تشیع میں سے تھی. اچھا، یہ مجھے آج پتہ چلا ہے. اچھا اچھا، ہمارا اختلاف اس بات پہ زیادہ تھا. اچھا جی. اچھا اچھا. تو آج یہ ہے کہ ہم دونوں نماز پڑھتے ہیں، میں ہاتھ کھول کے پڑھتی ہوں، وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتی ہیں، لیکن ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. اب اختلاف نہیں ہے. جی. چلو شکر ہے. اچھا، یہ نہیں مجھے پتا تھا آپ دونوں دو ڈفرینٹ سیکس سے ہیں. اچھا اچھا اچھا، چلو صلح ہو گئی. جی، صلح ہو گئی. ٹھیک. بلکہ احمد اب وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں میں آ رہا ہوں. تو آپ کیسے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم بہت اچھی ہیں، آ جاؤ. تم آ جاؤ. تو آپ دونوں کی شادی کیسے ہو گئی دو ڈفرینٹ سیکس سے؟ تو یوزلی لوگ نہیں کرتے، یوزلی تو نہیں ہوتا. یہ میرے فادر کے دوست تھے، وہ ان کے ڈپارٹمنٹ میں تھے نا. اچھا اچھا اچھا.
تو انہوں نے شادی کروائی، لیکن ان کو پتہ تھا کہ ہم اہل تشیع ہیں، اور ہم ماشاءاللہ 11 بہن بھائی ہیں، میرے ماشاءاللہ 7 بھائی ہیں اور 4 بہن ہیں، صرف میں اہل سنت میں آئی تھی، باقی سب اہل تشیعوں میں بیاہے ہوئے ہیں، اور یہ بڑا سخت امتحان تھا. اور شادی کے بعد دونوں کی کشتی شروع ہو گئی کہ کون چت کرتا ہے دوسرے کے. یہ بڑا سخت امتحان تھا، اور شکر ہے اللہ کا گزر گئی. اور آگے بچے ڈسٹرب ہوئے جی لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے خیر. جب سر میں نے 20 سال اپنے اس سلسلے کو چھوڑ دیا، جب دیکھا تھا نا کہ میرا گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے، میں نے بالکل سب کچھ چھوڑ دیا، میں بھول گئی کہ میں کیا ہوں کیا نہیں. لیکن وہ ایک تڑپ تھی جو میرے اندر تھی نا، شاید وہی اللہ تعالیٰ کو تھا کہ یہ نہ چھوڑے، تو وہ تڑپ جو تھی میری کامیاب ہو گئی. میاں صاحب نے مجھے اجازت دے دی دوبارہ سے مجلسوں میں جانے کی، پڑھنے کی. تو میں تقریباً 20-22 سال کے بعد دوبارہ مجلسوں میں گئی، میں نے پڑھنا شروع کیا. اور آج ہی محرم جب آتے ہیں تو میں گھر میں ہوتی نہیں ہوں. ٹھیک. اب ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے. اب اختلاف نہیں ہے. جی شکر ہے. کیوں جی آپ کو کیا ملا اس میں سے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کاکی جی نے تو بڑی کھل کے گواہی دی ہے، بات کی ہے راجی بات کی. معاشرے میں میں نے وہ بڑی ناہمواری دیکھی، مشکل ترین وقت میں نے دیکھے، لیکن میں اس کے سرنڈر نہیں کیا. میں نے کسی بھی مشکل وقت آیا میں نے سرنڈر نہیں کیا. میں نے میٹرک کیا تو میری والدہ نے کہا بیٹا اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اب آپ نے خود ہی پڑھا. میں لاہور آ گیا. یہاں آ کر میں نے پھر ملازمت کر دی، لیکن میں نے میٹرک کے بعد 72 میں نے 74 میں میٹرک کیا تو میں نے 76 میں ایف اے کیا. یہ نہیں تھا کہ میں اپنی تعلیم کو چھوڑ دوں اور صرف نوکری کرنے لگی. اسی طرح میں نے ہر جو اسٹیپ تھا وہ میں پرائیویٹلی ایم اے بھی میں نے کیا 1 ساتھ ہی، اور میں نے پھر LLB بھی کیا. اس کے بعد کمپٹیشن آ گیا 2 میجسٹریٹ کا اور جج کا. میں نے دونوں کمپٹیشن دیے. پہلے میں میجسٹریٹ ہو گیا، پھر میں جج بن گیا. اب وہ میرے اندر ایک نیگیٹیوٹی معاشرے کے اگینسٹ تھی، کیونکہ وہ میں نے فیس کی تھی. ہم میں اتنا سخت تھا کہ پولیس والے نے کوئی غلط بات کر دی، میں نے اوپر سے اتر کر اس کو تھپڑ مار دی. اتنا سخت تھا. میں نے یہاں کہیں اس ہاسپٹل میں 2 دفعہ میں آیا ہوں، ڈاکٹر ریاض صاحب ایمبولینس ہوتی تھی برابر. وہ ایک دن ڈاکٹر صاحب باہر نہیں آئے تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا سا سنب کیا تو چلا گیا. خیر انہوں نے مجھے فون کیا تو میں مصروف تھا تو یہ پرابلم تھا. تجھے چلتے چلتے ایک ہائی کورٹ کے جج کے ساتھ فائدہ پڑ گیا، اور وہ اتنا زیادہ پڑ گیا کہ اس نے میرے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی. میں نے اس کے جاری کر دی. اب مجھے سچ یہ کہتا ہے کہ تم دیکھو ایسا نہ کرو. وہ ہائی کورٹ کا جج ہے، تم آتا ہے. تو میں نے کہا جی اگر یہ کام مجھے کرائے گا تو وارنٹ اس کا بھی وہی حیثیت رکھتا ہے جو میرا رکھتا ہے. اس کا غیر قانونی ہوگا تو میرا بھی ہو جائے گا. وہ معاملہ چیف جسٹس کے پاس آ گیا. چیف جسٹس نے وہ صاف ظاہر ہے مجھے ہی نقصان ہونا تھا. انہوں نے مجھے اٹھا کر نوٹ پر تھالے کی تحصیل بہت ریموٹ میں بہت خوشحال میں وہاں پر لگا دیا. وہ جج مجھے کہتا ہے کہ گھر خالی کر. میں نے کہا جی میں گھر نہیں خالی کروں گا، کا ساری ہائی کورٹ لگ گیا. میری انٹائٹلمنٹ ہے، میں نے اس کو 3 مہینے خالی نہیں کرنا. میں شاپ سے آ جاؤں گا لیکن انہیں خالی نہیں کرنا. کوشش اس نے کی، میں نے پھر بھی خالی نہیں کیا. 3 ماہ کے بعد میں نے خالی کیا. اب وہ ہائی کورٹ نیچرلی میرے خلاف چلنا شروع ہو گئی.
بہت زیادہ شدت کے ساتھ سارے ججز، میں نے اس ہائی کورٹ کے جج کے خلاف لکھ دیا. اس نے میرے پاس کار تھی تو اس نے کہا کہ جی اس کے پاس کار ہے. اس وقت کار کا کانسیپٹ نہیں تھا تو یہ اس نے ڈکلیئر نہیں کی تو اس نے کرپشن کی ہو. میں نے وہ تو لکھی تو میں نے اس کے خلاف لکھا کہ اس کی 4 کوٹھیاں ہیں تو یہ بتائے کہ اس نے 4 کوٹھیاں کہاں سے لی تھی. وہ ہائی کورٹ کے 2 جج تھے، جسٹس فلک شیر صاحب تو منیر شیخ، ان کے پاس لگ گیا رہا کیس. وہ کہتے ہیں یہ بتا کہ بات تم سے کچھ پوچھتے ہیں، جواب تم کچھ دے رہے ہو. میں نے کہا جی میری تو کار ڈکلیئرڈ ہے، میں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے، لیکن اس ہائی کورٹ کے جج سے پوچھو کہ اس نے یہ 4 کوٹھیاں کہاں سے لی ہوئی. خیر انہوں نے میری ایکسپلینیشن نہیں مانی. انہوں نے لکھ دیا کہ یہ بڑا ڈیرنگ افسر ہے اور یہ ہائی کورٹ کے ججز کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، یہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے. میری سسپینشن ہو گئی، انکوائری ہوئی، میں پھر بحال ہو گیا. لاسٹلی میں جب تکلیف میں گیا نا تو مجھے ایک دوست ملا، وہ کہتا ہے کہ جی اس کا کوئی کیس تھا تو اس کو بے دخلی ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ جی میری مدد کر دیں. وہ مجھے گھر سے لے گیا. میں نے بیلٹ کو کہا کہ جی چھوڑ دو اس کو، کل میں آ کر سینئر سب جج سے اس کے آرڈر کروا دوں. اگلے دن میں گیا، وہ میرا متحد رہا تھا. میں نے کہا کہ یار اس کی ریسٹوریشن کر دو. اس کو میں نے ریسٹور کروا دیا پوزیشن اس کا. وہ مجھے کہتا ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ چلیں ہمارے مرشد کے پاس سے. چلے میں ان کے ساتھ چلا گیا. میں گیا تو سرکار نے مجھے کہا کہ بھائی جج صاحب یہ عشق والی لائن ہے، یہاں پر عقل کا دخل نہیں ہوگا. اگر آپ نے عقل سے کوئی کام کرنا ہے تو پھر عقل کا کام کر رہے ہیں ادھر ہی کرتے رہو جو کرتے ہو. تو اگر عقل کو چھوڑ کر آنا ہے تو یہاں پر تو زیادہ خدمت ہوتی ہے، کم تعلیم ہوتی ہے. یہاں تو ادب کی لائن ہے، ادب سیکھنا پڑے گا، ادب کے ساتھ ہی کام چلے گا ادھر. میں نے کہا ٹھیک میں تیار ہوں. اب انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو شریعت کے سارے ارکان پورے کرنے، آپ کو داڑھی رکھنی پڑے گی، دستار پہننی پڑے گی. اب میں نے داڑھی کی کہی تو اس نے کہا جی طلاق دیں. اب یہ فردا میں ادھر جاؤں تو سرکار دیکھیں ادھر آؤں تو ایسے یہ کہ طلاق لکھ کر دو. اب میں جیوی مسئلے میں پھنس گیا، نہ میں ادھر بڑی مشکل میں، بڑی دقت میں پھنسا. خیر میں نے حوصلہ ہی نہیں آ رہا، شروع سے مشکلات ساری فیس کرتا ہے. اس کو آہستہ 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 میں نے سرکار سے کہا کہ جی وہ یہ مسئلہ ہے. آپ کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، تم آتے رہو، کوئی بات وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے. وہ آہستہ آہستہ معاملہ یہ حل ہوا تو پھر یہ ہو گیا کہ جی آپ تو مسجد میں چلے جاتے ہیں. اور میں نے کہا 5 وقت کی نماز ہے، تمہیں اس نماز میں کیا فرق پڑتا ہے؟ جاتا میں ہوں، تمہارا کیا مسئلہ اس کے ساتھ؟ ذرا سی بات ہونی تو صرف مسجد ہی آپ کا کام ہے اور تو کوئی کام نہیں. منٹ کے بعد اذان ہو جاتی ہے تو آپ مسجد میں چلے جاتے ہیں. میرا نماز پڑھنا اتنا مشکل ہو گیا. ادھر سے تھا کہ نماز آپ نے کوئی چھوڑنی ہی نہیں، کسی عذر کے بغیر کوئی نماز نہیں آپ نے چھوڑنی. اب ادھر عذر ہی عذر ہے کہ نماز پڑھتے کیوں ہیں. اب وہ بڑی مجھے مشکل پیش ہے. خیر وہ آہستہ آہستہ وقت چلتا رہا. میں اس کی مخالفت کے باوجود اپنی لائن پر چلتا رہا. مخالفت ہوتی تھی لیکن میں اس مشکل کو فیس کر رہا. لاسٹلی اس نے بچوں کے بنا وہ تھوڑا سا
میرے خلاف کرنا شروع کیا کہ یہ ادھر یہ کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ان کا وہ کانسیپٹ نہیں تھا اولیاء کرام کا. یہ تو صرف ایک ہی بات مانتے تھے کہ بس صرف علی کو ماننا، باقی ساری باتیں چھوڑ دو، کچھ اور نہیں ہے. ٹھیک، ہم تو علی کو بھی مانتے ہیں لیکن باقی بھی سب کچھ مانتے ہیں. آپ ایک ہی مانتے ہیں تو آپ کی مرضی. ہم تو سب کچھ مانتے ہیں، ہم تو سبھی کو مانتے ہیں، سبھی کو اسی ان کے درجے کے مطابق ہی مانتے ہیں. لاسٹلی احمد بیمار ہو گیا. اب ہم یہاں پر آنا شروع ہو گئے. اب یہاں سے بہت ساری چیزیں میں نے سیکھی. 3-4 چیزیں تھیں جو مجھ میں کمی نظر آ رہی تھی. کچھ ایسے لوگ تھے جن کو میں نے دل سے معاف نہیں کیا تھا. بس ظاہری طور پر تو کہہ دیا جاتا تھا کہ جی آپ کو معاف کیا، لیکن دل سے معاف نہیں کیا تھا. اب میں نے سب کو کہا، کسی نے میرا جتنا بھی نقصان کیا میں نے ہر آدمی کو معاف کر دیا. جیسے جیسے میں آتا رہا ہوں مجھے بات سمجھ آتی گئی کہ اصل معاملہ معافی دینے. اب میں نے ہر آدمی کو معاف کر دیا، جتنی مرضی کو زیادتی کرتا جائے. اب مجھے فیل ہی نہیں ہوتی کہ کوئی آدمی زیادتی کر رہا ہے. میں ہنستا رہتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے، شاید اس کی سمجھ ہی اتنی ہے. تو میں مرشد کے پاس بھی جاتا ہوں اسی طرح ہی، یہاں بھی اسی طرح ہی آتا ہوں. ادھر سے بھی سیکھتا ہوں، ادھر سے بھی سیکھتا ہوں. کوئی پوچھا نہیں کہ کدھر چلے گئے آج کل؟ نہیں پوچھتے، سرکار نہیں پوچھا نہیں مجھے. لیکن میں چونکہ وہاں اسی طرح جاتا ہوں، یہ نہیں کہ وہاں میں جاؤں نہیں، تو جاتا وہاں بھی اسی طرح. آپ نے کبھی پوچھا نہیں ہے مجھے، نہ میں نے کبھی تذکرہ کیا. میں ایک سوال کا عرض کرنا پرانا تھا. جی کہ میں باجی کی اسٹیٹمنٹ جی سنی ہے نا، ہاں. اس بنا دے اتنے سوال کر لگا کہ تمہیں باجی کا عشق کدو ہوا؟ نہیں عشق تو کوئی نہیں ہوگا. ساری گلیں ٹھیک ہو گئی، عشق تو نہیں ہو گیا، کمپرومائز ہو گیا. کمپرومائز ہو گیا. ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੀਨਿੰਗ ਦਿਆ ਭਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ. نہیں عشق انہیں ہوا ہے، لیکن عشق انہیں کس سے ہوا ہے یہ پوائنٹ ہے. اصل میں مرشد پاک کہاں ہوتے ہیں آپ؟ کالا شہر کالا شاہ کاکو وہ رابی کے وہاں. اچھا، سیفی سلسلہ. تو انہوں نے آپ کو عشق کہہ کے پھر شریعت کی پابندی بتا دی، ظاہری شریعت کی پابندی، اور آپ کی گھر سے جو ہے نا پینٹی لگوا دی. ٹھیک ہے، بہت پینٹی سال دیکھیں آپ کو ترقی ملتی کب ہے؟ جسے ایک بار کہتے تھا تم دیے باد مخالف سے نہ کر رہا ہے، کافی تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. آپ اپنی جگہ پہ سمجھ رہے تھے جب آپ نے چھوٹی سی عمر میں ٹف لائف گزاری، معاشرے نے جو بھی آپ کو جو کچھ معاشرے نے آپ کو دیا وہی واپس لینا تھا انہوں نے. جب آپ جج صاحب بن گئے تو آپ نے معاشرے کو واپس دینا شروع کر دیا. اس کے بعد اور اوپر سے آپ سمجھ بھی یہی رہے تھے کہ سمجھ کیا رہے تھے صحیح تھا. اب آپ کا احساس کہ بھی میں تو خود جج ہوں، آپ کی تو ڈیوٹی ججمنٹ تھی، خود بڑی خطرناک ڈیوٹی ہوتی ہے. زیادہ تر لوگ ماری یہاں سے کھاتے ہیں جب وہ سمجھتے ہیں ادھر سے وہ عالمہ تھیں، ذاکرہ تھیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس جو علم تھا ان کے خیال میں وہ حتمی علم تھا، تو وہ کلیش ہونا ہی ہونا تھا. آپ کو انہوں نے مرشد نے جس لائن پہ لگایا، جو بھی بات بتائی، آپ کو عشق تو شروع ہو گیا. عشق جس سے انہوں نے آپ کا کروایا اس کی خاطر آپ نے یہ سارا کچھ برداشت کیا. اچھا، لڑائیاں ہو گئیں گھر میں، باہر، بیوی، بچے، یہ آپ کا ٹیسٹ تھا. ایمان آپ کا مکمل ہو رہا تھا. ایمان مکمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں تمہاری جان، مال، اولاد، بیوی، بچے
ماں باپ گھر بار ہر سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں جو اللہ کہتا ہے. تو بیوی بچوں نے جو بھی ریزسٹنس دکھائی, جو کچھ بھی کیا, لیکن آپ اس پہ ڈٹے رہے اپنی لائن پہ. مطلب داڑھی ایک چھوٹا سا ٹیسٹ تھا, پھر نمازیں پڑھنے کی بھی مسئلے آئے. ویسے آپ اپنی مرضی سے کرتے رہتے کچھ بھی نہیں ہونا تھا, چونکہ اب آپ کو آرڈر تھا اور آپ حکم کی تعمیل کر رہے تھے. اس حکم کی تعمیل میں آپ کے نمبر زیادہ لگنے ہی تب تھے جب آپ وہ زیادہ مشکل حالات میں کرتے. آپ کو ریزسٹنس ٹھیک ٹھاک مل رہی تھی ہر طرح کی, اس کے باوجود آپ اس پہ اپنے کر رہے تھے. آخر کار چونکہ آپ تھے حق کے ہی متلاشی, اللہ رسول کی خاطر ہی لگے ہوئے تھے, آہستہ آہستہ جہاں آپ غلط تھے آپ کی بھی صفائی ہوتی گئی, جہاں انہیں اللہ نے آگے روشنی کھولنی تھی ان پہ کھلنی شروع ہوئی. دونوں کا ویک پوائنٹ تھا بچہ, ٹھیک ہے. اللہ نے آپ لوگوں کا جو لائق فائق بچہ تھا اس کو حساس ہے وہ, ٹھیک ہے. حساس لوگ جو ہوتے ہیں, وہ حساس بچے جو ہوتے ہیں, وہ گھر میں جب اس طرح ماحول دیکھتے ہیں وہ زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ لوگ اس کو بیماری سمجھ کے اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس اور جہاں بھی لے کے جاتے رہے, جو بھی کرتے رہے, ساتھ خود بھی ڈسٹرب ہوئے. اور اپنی اپنی جگہ پہ آپ لوگوں نے بندوقیں بھی پکڑی ہوئی تھیں, اپنی اپنی جگہ سے دونوں ہی نہ ہٹ رہے تھے, ٹھیک ہے. پھر میرے پاس آنا شروع کیا ادھر, یہ دعا, وہ بچہ بیچارہ آتا تو رہا, وہ بھی آتا تھا. اس کی جو حالت ہوتی تھی اور بیچ میں آپ دونوں ہوتے تھے, اس کو یہاں پر کئی بار اس کی اتنی طبیعت خراب ہو گئی, کئی بار ان کاکیوں نے, کاکوں نے, مختلف نے, جس میں کئی بار نہیں بھی ہوتا تھا, انہوں نے سنبھالا ہے اس کو, اس کے ساتھ ڈیوٹی کی ہے. پھر یہ حامد صاحب, کنول, آپ اس کے لیے اتنا کنسرن نہیں ہوتے جتنا آپ کو ایسی ہی حالت میں چند اور بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ان کے لیے راتوں کو بھی کہیں چلے جاتے, پیچھے جاتے ہیں, یا جاگتے تھے, یا بھاگتے تھے, یا ہماری ڈیوٹیاں لگاتے تھے. اس کے کیس میں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں چپ رہتا تھا, وہ بڑے پریشان ہوتے تھے. وہ بچہ پارٹی جتنی زیادہ محنتی, جو زیادہ ڈیوٹی والے لوگ ہیں, لنگر والے لوگ جو ہیں, انہیں یہ مخمسہ نہیں سمجھ آتا, تو یہ سمجھتے تھے پھر کہ احمد کا شاید کوئی قصور ہے جو سر اس بیچارے کو اتنی لفٹ نہیں کراتے. پھر بھی یہ لوگ اپنے طور پہ اپنی ڈیوٹی کرتے رہے. اس میں سے ان میں سے کئیوں نے ڈیوٹیاں ماشاءاللہ بڑی اچھی اچھی کی, لیکن یہ ڈیوٹی اتنی خالہ جی کا تو واڑا نہیں ہے. جہاں پہ آئی نا بات کسی کی دین کی, کسی کی ایمان کی, کسی کی عزت کی, کسی کی ٹف ٹائمز آ جاتے ہیں اس میں. وہاں پہ کئی بچیوں نے مجھے فون کرے کہنا کہ وہ تو میں تو یہ کام میں نے یہ سمجھ کے ہیلپ آؤٹ کر رہا تھا یا کر رہی تھی, اور یہ تو بات کوئی ادھر کو جا رہی ہے یا ادھر کو جا رہی ہے. میں نے کہا نہیں ٹھیک ہو جائے گا, تم اب اس کو یہاں سے ڈیلنگ کر لو. پیچھے خود میں بیک گراؤنڈ میں رہا, فرنٹ میں نہیں آیا. اس کی ریزن ہی یہ تھی کہ آپ دونوں کا ٹھیک ہونا ضروری تھا. جب تک آپ دونوں نہیں ٹھیک ہوتے تھے وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا. وہ آپ دونوں کے ساتھ اتنی بری طرح سے اٹیچڈ ہے کہ آپ لوگوں کی ادھر لڑائی ہوتی تھی, وہ امریکہ میں ڈسٹرب ہو جاتا تھا. ایم آئی رائٹ اور رانگ بتائیں مجھے, ٹھیک ہے. اب یہ سبق اتنی بار میں رپیٹ کر چکا ہوں, اب تو ویڈیوز میں بھی آ گئے نا, وہ یار ماں باپ بیمار ہوتے بچہ بیمار نہیں ہوتا, یا ماں باپ کا. اس میں میرا تو گلا بھی بیٹھ گیا. اس وقت بھی یہ تھا. اب آج بھی میں کہتا کہ کیا میں بات کروں, آج میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ بعد میں کیا کروں. میں تو ریپیٹیشن کری جا رہا ہوں, 5 سالوں میں ایک ہی بات کئی طریقوں سے کہہ چکا ہوں. لیکن جو ہوم ورک ہے وہ تو آپ لوگوں نے کرنا تھا, اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کچھ سننے کو مجھے ملا جو میرے کان سننا چاہتے تھے. ٹھیک, آپ لوگوں میں چینجز آتی گئیں. وہ ماشاءاللہ ایک بار کہاں وہ اسکرپس جیسی یونیورسٹی میں سلیکٹ ہوا, وہ بیچارہ واپس آیا. میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے سائیکیٹرسٹ,
आर्मी में होते हैं, कर्नल अकरम हमदानी, वो मेरे साथ ये दुआ के सिलसिले को डिस्कस करते रहते हैं, इसमें साइकेट्रिस्ट हैं चुके, और बाबा जी से भी एक बार मिले हुए हैं। सैयद बादशाह खुद सैयद है, बल्कि मेरी तस्हीह करता, कभी कभी मुझे कहता रहता है कि यार तू मलामती, बाबा जी मलामती लाइन के हैं, तो तू तो उनसे फैज़याब है या उनके साथ उनकी देवी ड्यूटी कर रहा है, तूने मजमा किधर लगा लिया। जो उनकी सबसे अच्छी मुझे उन्होंने क्रिटिकल आई मेरे पे रखी हुई थी, उन्होंने कहा कि मजमा तूने किधर अपने इर्द लगा लिया, ना दौड़ा तू पुठा काम कर दे। तो इतना यानी नॉलेज रखते हैं वो, हैं खुद वो सऊदी अरब की पैदाइश या उधर ही रहे हैं जो छोटी उम्र से काफ़ी, तो ज़रा अहले हदीस मसलक पे ज़्यादा है, और है आशिक है, खुद आशिक है। तो मैं अहमद को उसके भी हवाले किया। अहमद ने काफ़ी देर, उन्होंने उसकी काफ़ी देर दवाइयाँ शवाइयाँ दी, मुझे कहने लगे कि यार ये बंदा ठीक हो गया एकदम, इसको होता क्या है। अमेरिका में भी वो कॉरेस्पॉन्डेंस उसके लिए वो करते रहे हैं, वहाँ के डॉक्टर्स को भी इसकी सर्टिफिकेशन और सारा कुछ। लेकिन जब ये लम्स में पढ़ रहा था तो डॉक्टर तारिक ने भेजा था बेसिकली उसको मेरे पास। डॉक्टर तारिक ने बीच में मेरे साथ कहना कि यार ये चक्कर क्या है, ये ठीक हो गया, इसकी क्यों हो जाता है बेचारा। वो सारे उसी पे इल्ज़ाम लगाते थे कि वो ऐसे है, और मैं जिसे कहते हैं बगला बन के चुप करके बैठा हुआ था कि अब मेरे हिस्से का काम मैं कर चुका हूँ, आगे करना इन्होंने। इन दोनों की जो है ना, जब तक अपनी अपनी ब्रेन वॉशिंग नहीं होती जितनी को होनी चाहिए, ये बच्चा बीच में से जो है ये तो फंसा हुआ है। आपकी जो थोड़ी सी हुई ना, वो हुई थी धरने वाले दिन। वो सीन मुझे याद है, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि आप जज रहे हुए हैं, ये भी नहीं मुझे पता, ये आज आपसे मुझे पता चला कि आप। और अब मैं उस सारे सीन को, जो जिस तरह आप इस्लामाबाद से चले, राबी के पुल पे आगे जो कुछ आपके साथ हुआ, मैं उसको ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। जब आपने बताया कि मैं इस किस्म का जज था, मैं इतना सख्त था कि मैं पुलिस वाले को चपेड़े मार देता था, या कोई बंदा उठ के नहीं मिला तो उसकी शामत आ जाती थी। उसके बाद वो सीन मैं आंखों के सामने ला रहा हूँ जब आपने सड़क क्रॉस की है। अल्लाह बेनियाज है, लेकिन उसको आपसे प्यार बढ़ा रहा है। जिनको उसने बड़ी मंजिलों पे लेके जाना होता ना, यूजुअली मेरी ऑब्जर्वेशन में आया, उनका जो बचपन होता है, अर्ली ईयर्स जो होते हैं ना, वो बड़े टफ होते हैं, और उसमें जो सबक इंसान सीखता है, ये छोटी उम्र की इबादत जो है ना, इसके सिले ज़्यादा है वाकई। उसके बाद उसने जब उसमें से तराश खराश करनी होती है, वो लर्न को अनलर्न भी कराना जानता है, ठीक है, और अनलर्न को लर्न कराना भी जानता है, ये सब उसको आता है। वो